مدینہ 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 اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح، عاشقوں کی طرح، محبت اور پیار کرنے والوں کی طرح غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک جملہ بڑوں نے بولا ہے، بزرگوں نے بولا ہے، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ اور یوں بھی کہتے ہیں کہ جب کسی محفل میں جاؤ، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کپڑے سنبھال کے جایا کرو، اور جب ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دل سنبھال کے جایا کرو۔ میں یا نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص، اللہ نے ان کو شان بخشی ہے، یا منبر شریف پر اچھے اچھے چیدہ چیدہ علماء شعراء یہاں پر حاضر ہیں، آپ لوگ بھی حاضر ہیں، کتنا ہی جمع کریں، اکٹھا کریں، ہم اور یہ آپ کو دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، مگر اللہ والے کی نظروں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو دل میں لے کر کے آؤ گے وہ بھی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جب دنیا پہ ظاہری طور پر رہتا ہے، پھر ایک وقت موت کو گلے لگا کر کے انتقال فرما کر کے ظاہری دنیا سے چلا جاتا ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے جتنا پاور تصرف ظاہری دنیا پہ رہ کر کے تھا، پھر ظاہری دنیا سے جب وہ پردہ کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کے تصرف کو، پاور کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر تقریریں بھی کی جاتی ہیں، جوہر دکھائے جاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں
جہاں تقریر کی نہیں جاتی ہے تقدیر بنائی جاتی ہے۔ ہم بھی آج اسی نیت سے بیٹھے ہیں، کہاں ہماری مجال کہ ہم تقریر کر پائیں۔ یہ سراج تابانی صاحب اور شاکر احسان شاکر صاحب اور علماء یہ سب مجھے کرسی پہ بٹھا دیا آپ لوگوں نے۔ سمجھ رہے ہوگے کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے پیارو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، مگر کوئی پتہ نہیں یار ان لوگوں میں جو منبر شریف پہ بیٹھے ہیں یا آپ لوگوں میں، یا پتہ نہیں کوئی دیوانہ، کوئی سیدھا سادہ بھولا بھالا آس پاس میں گھوم رہا ہو، ان میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ ولی کے مزار پہ بہت سارے اللہ والے مقدس لوگ آیا کرتے ہیں، وہ اپنا ظاہری چھپا کر کے آتے ہیں، تو پتہ نہیں کون ایسا ہو آپ لوگوں میں یا ان لوگوں میں، یہ سیدھے سیدھے آرام سے بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، مگر یار اللہ انہی کی عبادت سے انہی سے راضی ہو۔ تو میں حدیث میں ہے کہ 40 میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تو کئی 40 ہیں، پتہ نہیں کون ایسا ہو۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا کرو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑھا دے گا۔ اب میں اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں ان کے فیضان کی چادر اوڑھتے ہوئے، اور جو ہماری آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے عالی جناب محترم الحاج خادم حسین صاحب، ان کا احسان ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جب حاضر ہوا ہوں تو اپنے انداز میں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ تک اپنے نانا کی کچھ باتیں پہنچا دوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا انشاءاللہ سنیں گے تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث کو آج ہم بنیاد بناتے ہیں اپنی تقریر کی۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علم سیکھو، علم حاصل کرو، من المہدی ماں کی گود سے الی اللحد قبر تک، پوری زندگی آپ طالب علم بن کر رہو، علم کے طلب کرنے والے۔ تو نبی نے کیا فرمایا بولو؟ علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ گور ہمارے علاقے میں قبر کو بولتے ہیں۔ اب جب علم حاصل کرنا تو ذہن میں ایک بات آتی ہے، علم حاصل کہاں ہوتا ہے؟ اکثر یہ جتنے علماء ہیں یہ سب علم والے ہیں، ان کو کہاں حاصل ہوا ہے؟ کھیت جوتنے سے نہیں، مدرسے میں پڑھنے سے۔ کہاں حاصل ہوا؟ مدرسے میں پڑھنے سے۔ اور نبی نے فرمایا اطلب العلم، سب کے لیے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اب انڈیا میں ہم ہیں، انڈیا کی بات کرتے ہیں، پورے ہندوستان کو نظروں کے سامنے رکھو اور مجھے بتاؤ کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو، 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ ہوتا ہے کیا؟ تو پھر نبی کی اس حدیث کا کیا ہوگا؟
کون سا ایسا مدرسہ ادارہ ہے جہاں پہ 60 50 40 سال کی عورتوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ اور آج کی تاریخ میں حضرت احسان شاکر صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، پتہ نہیں جہاں جہاں کوئی بمبئی کوئی کہیں کام کرنے والے سب آ گئے، آج اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ عرس ایک محبت بانٹنے کا پیغام بھی بن چکا ہے، اپنی بہنوں سے مل جاتے ہیں، بھائیوں سے مل جاتے ہیں، جو پورا سال بچھڑے ہوئے رہتے ہیں نا، آج کی تاریخ میں یہ عرس کی وجہ سے آ کر کے ان لوگوں سے سلام کلام ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کون سا ایسا مدرسہ جہاں پر علم حاصل کرو؟ پیارے سنو، اس اللہ والے نے مدرسہ لگوا دیا۔ او لوگو پیاسے مت رہنا، میرا عرس جو ہے اسے ایک رات کا مدرسہ بنا لو۔ کیا کر لو؟ بولو، ایک رات کا مدرسہ بنا لو، نظم میں بھی پڑھو اور نثر میں بھی پڑھو۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ مدرسہ بنا لو، اگر جب تھک جاؤ تو منہ کر کے سلام کر لو، اللہ والے ہم جا رہے ہیں، ہم تمہارے حوالے آئے ہیں تو تمہارے حوالے آنا ہمارا کام تھا، بگڑی بنانا ان کا کام۔ اب اللہ والے کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو مدرسہ بنا لو۔ اب مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر ٹہلا نہیں جاتا، بھاگا نہیں جاتا، بیٹھ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے بنیاد رکھ دی، سبق شروع کروں، سوچ رہے ہوگا الف با تا سا پڑھائیں گے، میری اتنی ہمت کہاں، بہت اونچا مقام الف با تا سا گا، مگر پیارے اگر اجازت ہو تو سنو۔ پڑھنا چاہ رہے ہو؟ آقا فرماتے حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا، آق ومنان ومكذب بقدر۔ تمہارا سبق شروع ہو گیا، یاد کر کے جانا، آمنہ کے لال فرماتے، ہمارے تمہارے آقا بیان فرماتے، کسی مولانا کا کہنا نہیں، کسی مفتی کا کہنا نہیں، کسی پیر کا کہنا نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار کا، اللہ کے ولی کے صحن میں پڑھ رہے ہو، یاد کر کے جانا۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں رکی ہوئی ہے، جن کے روزے رکے ہوئے ہیں، جن کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، جن کی نیکیاں رکی ہوئی ہے، جن کی دعائیں رکی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا فرض بھی قبول نہیں، جن کا واجب بھی قبول نہیں، جن کی سنت قبول نہیں، جن کا نفل قبول نہیں، جن کا مستحب قبول نہیں، سلام کرے قبول نہیں، جواب دے قبول نہیں، تقریر کرے قبول نہیں، نعرہ لگائے قبول نہیں، نعت پڑھے سنے قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ انشاءاللہ ایک ایک بات کلیئر کر کے جاؤں گا، اور آج تقریر نہیں پڑھنا ہے ہم لوگوں کو، بولو نا، یاد کر کے جاؤ گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ یار بہت گناہگار دیکھیں، کیسا گناہگار ہے یہ، کیسا مجرم ہے یہ، گناہ کرنے کے بعد ساری چیزیں رکی پڑی ہے، کچھ بھی قبول نہیں۔ تو پہلے اسی کو ہٹاؤ نا، آج کے سبق میں اسی گناہ کو ہٹاؤ، اسی جرم کو ہٹاؤ، اسی پاپ کو ہٹاؤ۔ کون سا پاپ ہے، کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے؟ اللہ اللہ اس کو ہٹاؤ۔ کون سا اگر وعدہ کر رہے ہو
آج ڈبل لڈو تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک طرف تو علم ہے اور ایک طرف فیضان ہے۔ جس کو بولیں گے با فیض علم، یہاں سے پڑھ کے جانا کہہ سکتے ہو، اور میں بات پکی اس لیے کر رہا ہوں، حدیث بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے چلا رہے۔ انشاءاللہ ہر بات اگر دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی دے کر کے جاؤں گا، کوئی بات پھس پھسی نہیں کہوں گا۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1، کھولوں کون ہے؟ تیار ہو؟ ریڈی ہو؟ اگر ہم میں سے کوئی ہو تو آج اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر کے جائے گا تاکہ ہماری نمازیں جاری ہو جائیں، جلسے جاری ہو جائیں، عرس جاری ہو جائیں، ساری عبادتیں ساری دعائیں جاری ہو جائیں۔ یہ جو باندھ بندھا ہوا نا، یہ جو رکاوٹ ہے اس کو دور کریں گے نا؟ ہاں یا نہ بولو؟ الحمدللہ بولو سب لوگ تاکہ ثواب بھی ملے۔ نمبر 1، اس لیے دیر لگا رہا ہوں، لوہا گرم کر رہا ہوں تاکہ ایک دم ہتھوڑا مار دوں۔ آج وہ نہیں، آج پڑھانے ہی الحمدللہ۔ اللہ والے ان کی بارگاہ میں ہماری آپ کی حاضری ہے، بالکل دل جھکا کر کے حاضری دینا۔ اچھا لوگ بہت طریقے کے ہوتے ہیں، میں ادھر جانے نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ عرصوں میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں، مگر پہلے سن لو 3 لوگ۔ نمبر 1 کون ہے؟ جس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ بمبئی سے آنے والوں، کلکتہ سے آنے والوں، بینگلور سے، جہاں جہاں جو کام کرتا وہاں سے آنے والوں، اپنی ماں سے ملتے ہو، باپ سے ملتے ہو، بھائی سے ملتے ہو، بہن سے ملتے ہو، دادا دادی چاچا چاچی سارے رشتہ داروں سے جن کی سسرال ہے وہ ان سے بھی ملتے ہو۔ مگر سنو پیارے، نبی فرماتے ہیں جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اللہ قل والدی، وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ عرس میں آنے والوں یہ میسج لے کر کے جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ، اور پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو ٹکرا لو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے، میں تو حدیث لے کر کے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں نا، نوٹ بھی بہت دیتے ہیں، عرس بھی بہت تگڑا کرتے ہیں، جلسہ بھی اچھے بات ہے، کام کرو، مگر ایک جرم ایسا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا۔ نمازیں بھی تو ہم کیوں نہ ایسا کریں، جب عرس اچھا کر رہے ہیں، جلسہ اچھا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں، سب کام اچھے اچھے کر رہے ہیں، تو یہ جو راستے کی رکاوٹ ہے اسی کو ہٹا دینا۔ تو جو ماں باپ کو اگر ناراض کرتا پیارے، چاہے وہ مولانا ہو یا مفتی ہو یا تم ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض تو کتنی نمازیں پڑھ لے بیکار ہے، کتنے عرس کتنے جلسے کر لے۔ اللہ والے کی بارگاہ سے پیغام جا رہا ہے، عرس آج یہ لے کر کے جاؤ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، پہلے اسے جا کر کے راضی کر لینا۔ اگر ماں باپ کو تم نے راضی کر لیا تو اللہ والے کا فیضان برسے گا، تمہارا عرس تمہارے گھروں میں نور بن جائے گا۔ سبق سمجھے؟
کیا ہونا ہے آج کے بعد مجھے پتہ نہیں کس کے کیا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میں نے تو کبھی ماں باپ کو ناراض کرا ہی نہیں، ماں باپ کو میں نے تکلیف نہیں دی۔ تکلیف دینے کا مطلب وہ جوتا چپل مارنا، ڈنڈے مارنا، گالیاں دینا، اس کو سمجھتے ہیں وہ۔ مگر قرآن اٹھا، اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ پوچھو 15واں سپارہ، پوچھو قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ علماء تشریف لے، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ کسی کو ان بھائی نے کوئی بات کہی، مجھے تھوڑی سی بری لگی، میں افو، کیا بولتے اپنے لہجے میں؟ افو، کیا بولتے بولا؟ قرآن نے اس اف تک پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ماں باپ سے اف تک مت کہو۔ جھڑک کے کہتے نا افو، ایسے بولتے نہیں بولتے؟ قرآن نے پابندی لگا دی ہے اف کی، کہ اف تک مت کہو۔ اب ان سے نرم بات، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تھوڑی بگڑا ہوں، ماں باپ ڈانٹ رہے تھے تو مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کپڑا ہے نا میرا، اس پہ اگر دھول لگ جائے تو ایسا کر کے جھاڑتے نہیں جھاڑتے؟ تو یہ دشمنی ہے یا پیار ہے؟ یہاں پہ دھول لگ جائے ایسے ہٹاتے نہیں ہٹاتے؟ تو یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کو اگر ڈانٹ رہی ہے، جھڑک رہی ہے، تو وہ ماں باپ یہ نہیں چاہتا میرے بیٹے پہ ذرا سا بھی کوئی میل لگ جائے، اس لیے ڈانٹتا ہے۔ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تم اس کے دل کے ٹکڑے ہو، سکون و چین و قرار ہو۔ جس دن اگر اولاد نے یہ سمجھ لیا، اس دل کامیاب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، یوں کہ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، فرمان مصطفیٰ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ابھی اب اچھا کر کے پڑھ رہا ہوں نا سبق، الحمدللہ یاد بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، آج انہی کی طرف سے پیغام ہمارے نانا کا، اللہ برکت فرمائے۔ کیا پیغام؟ پہلے تھوڑا سا تمہید بات، ہم یہاں پہ حاضر ہوتے کس لیے؟ تاکہ ہماری بگڑی بن جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم جس الجھن میں ہیں وہ ختم ہو جائے، جو بھی دقتیں ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، وہ ان کا دل جب بے قرار ہوتا تھا نا تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مناجات وغیرہ پڑھتے تھے۔ مناجات وہی تو پڑھتے تھے، استغاثہ پیش کرتے تھے۔ امام شافعی تو امام اعظم کی قبر پہ جا کر سمجھے استغاثہ پیش کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے، لوگ سمجھے تبھی تو غوث پاک سے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ شفیع کس کو بولتے ہیں؟ جو ہماری سفارش کرے، یہی تو ہوگا جو ہماری طرف سے رہے گا۔ بہت دیہاتی ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب بتاؤ ہم یہاں پہ کس لیے آتے ہیں؟ غریب نواز میں کس لیے جاتے ہیں؟ صابر پاک میں، مخدوم پاک میں، جہاں جہاں اللہ کے ولی ہے وہاں پر ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ذرا بتاؤ۔ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری ٹینشنیں، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار نہ چلتا ہو تو چلنے لگے، مطلب یہ ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارا مقصد حل ہو جائے، یہی تو ہوتا ہے۔ مگر کتنی مرتبہ یہاں آئے ہو اور عورتوں نے کیا کیا مانگا ہے، ان کی مانگ تو اللہ کی پناہ، یہ تو الٹا بھی مانگ لیتی ہیں، سیدھا بھی مانگ لیتی ہیں۔ سمجھے؟ ان کو تو چھوڑو، میں صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آئے اور مانگا تو فوراً مل گیا؟ غریب نواز میں گئے، مانگا فوراً مل گیا؟
مجاہد ملت میں گئے مانگا فوراً مل گیا؟ نہیں، حسد اتنا بڑھ گیا نا، اگر فوراً ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. اتنا ان کا کاروبار اچھا چل رہا، میں خود بخود جل رہا ہوں. ان کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو آنگن میں کھڑوں کا گالیاں بک رہے ہوں. یہ سب حسد کی بولی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا بنے. مگر پیارے علماء کے درمیان، کیونکہ بات کوئی بھی کچی نہیں کہوں گا، اگر بخاری شریف اٹھاؤ باب الدعا اگر نکالو تو اس میں یہ ملے گا جو مومن دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے. جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اسی وقت رزلٹ دے دیتا، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو رزلٹ نہیں دیتا. مگر وہ جو دعا مانگی ہے اس کی جزا حشر کے دن نیکیوں کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا. یہ تو میں نے علم والوں کے لیے بات کر دی، میں نے تاکہ کچی بات نہیں کہوں گا. مگر مجھے جو آپ کو لانا کہ ہاتھوں ہاتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پیارے کتنی ہو گئی کتنی نہیں ہو گئی اپنے نظریے سے تم جاتے ہو، جاؤ اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ. میں نے بھی حاضری، اسی لیے ہماری آپ کی سب کی حاضری ہے. مگر پیارے میرے کہنے سے نہیں، اپنے آقا کے کہنے سے ایک بارگاہ تمہیں میں بھی بتاتا ہوں جہاں پر اگر تم حاضری دو گے تو انشاءاللہ 100 کے 100% دعا قبول. بتا دوں اس بارگاہ کا نام، اور سنو مزارات پر بات حق کہنی چاہیے. مزارات پر عورتوں کا آنا جائز نہیں، مردوں کا آنا جائز ہے، عورتوں کا مزارات پر آنا جائز نہیں. کیونکہ جو مسئلہ وہی بتائیں، احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پر آنا جائز نہیں. بعد مزار شریف پر آدمی کماتے ہیں، عورتیں زیادہ آتی ہیں. جب ان کا پیری اگر ایسا ہو تو پھر پیر کیسا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو پیارے ذرا میری طرح توجہ رکھو. جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں، جس کا ایڈریس اور پتہ میں بتاؤں گا، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی اچھی دوں گا، ان سب کے چہرے مسکرا جائیں گے. اس لیے آج ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے، انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو بارگاہ جو میں بتا رہا ہوں، اس بارگاہ میں عورت کا جانا بھی جائز ہے. وہ بارگاہ کون سی ہے یار؟ سوچ رہے ہوگے کہ حاجی خادم حسین صاحب نے حضرت کو ادھر رامپور اور نینی تال میں پڑھاتے ہیں، وہاں سے بلائے، ادھر ہی کہیں بتائیں گے. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کہاں بتائیں یار، ہمیں آج تک پتہ نہیں. مگر پیارے اگر اجازت ہو میرا ساتھ دو تو میں بھی چاہوں گا تم بھی چلو گے. چلو گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو پیارے وہ بارگاہ کون سی ہے؟ ذرا اس کا ایڈریس تو پوچھ لو، اس کا پتہ تو پوچھ لو تاکہ معلوم ہو جائے. سن لو، نوٹ کرنے کا زمانہ نہیں، آج کل تو موبائل میں سیو ہو جاتا ہے، اور کوئی بہت بڑا ایڈریس نہیں، ذہن میں میموری میں سیو ہو جائے گا. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر بگڑی بنتی ہے، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، 100 کے 100% دعا قبول. اس کا پتہ سن لو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ. وہ بارگاہ ماں باپ کی ہے. اگر ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ، خدمت کر کے ان کو راضی کر لو تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. پیارے یہ میں نہیں کہتا جو پکڑ میں آؤں، یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، یہ مفتی نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں. جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعا
عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. سارے نبیوں کے سردار فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہوتی ہے. لاؤ اس حدیث کا کاٹ. میں نے کہا نہیں آج پڑھانے بیٹھا ہوں یا تو قرآن پہ کوئی بات لے جا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ورنہ تقریر کہاں سنی جاتی ہے؟ اڑیسہ بنگال میں. رات میرا 3 بجے نمبر آیا حضرت. 3. یہ حاجی خادم حسین اور یہ علماء یہ سب پہلے بٹھال دیا تو سوچ رہے ہوں یار اللہ والے کے فیضان سے کچھ پڑھا جاؤں آج میں تمہیں. سننا چاہ رہے ہو بولو. حالانکہ سب قابل لوگ ہیں مگر اتنے قابل بھی نہیں ہوں. تو کون سی ہے وہ بارگاہ؟ آئے ہائے ہائے. میں نہیں کہتا یہ نبی فرماتے ہیں تمہاری کسی کی دعا ایسی ہو جیسے حبیب ملت کی تو بولو, ایسی ہو جیسے مجاہد ملت کی تو بولو, ایسی ہو جیسے تاج الشریعہ کی تو بولو, ایسی ہو جیسے سرکار مفتی اعظم کی تو بولو, سرکار اعلیٰ حضرت غریب نواز تو بولو. ماں باپ وہ ذات ہے جس کی دعا نبی کی دعا کی طرح دعا الوالدین الاولادہما کا دعا النبی. نبی خود فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں